السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ انسان کو اللہ کبھی یاد آئے نہ آئے لیکن 2 موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ معلوم کہاں سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں سے پاک فرما کر زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر گرا بھی نہیں سکتی۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کر سکے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ انسان تب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ایسی نعمت ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری جوانی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا تو اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دی ہے جسے روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفار اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور سکون فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ دل کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ ضرور نکالتا ہے۔ حضرت علی رضی عنہ کا فرمان ہے، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے واسطہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی کے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ وہ ہمیشہ خاموشی میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہاری رزق ادا کرے گا۔ لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ تم جو مانگتے ہو، جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ انسان کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔